السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم شامی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک آپ کے پسندیدہ ٹاپک ہے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں مجھ سے کہ آپ کس طریقے سے حساب کرتے ہیں، کس طریقے سے اپنا انالیسس کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کروں گا۔ بیسکلی میں نے یہ جو علوم سیکھے اپنے فور فادر سے سیکھے۔ ہمارے بزرگ ہیں عبداللہ شامی، ان سے روحانی فیض حاصل ہوا، اس کے بعد اس علوم کو میں نے عملی طور پر سیکھا۔ بیسکلی میری کوالیفیکیشن ایم ٹیک ہے، پنجاب یونیورسٹی سے ایم ٹیک کیا، اس کے بعد میں نے ان علوم کو سیکھا اور اس میں علوم مخفی کے مختلف شعبہ جات، اس میں عملیات، وظائف، جفر کے مضامین، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں، اس میں کیمسٹری، نیمرولوجی، ایسٹرولوجی، انہی تمام چیزوں کا مجموعہ سیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو ویدک ایسٹرولوجی کو سب سے زیادہ میں ساؤنڈ سمجھتا ہوں اور اس میں بہت گہرائی ہے، بہت ڈیپتھ ہے۔ ویسٹرن ایسٹرولوجی اور ویدک ایسٹرولوجی یہ دونوں ماں ہے علوم مخفی کی۔ بلا باقی جو علوم ہیں وہ مخصوص سوال کے جواب دیتے ہیں، یس یا نو میں جواب دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ جواب بھی ملتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس میں بہت سے سوالوں کے جواب ملتے ہیں، آپ کو پینٹنگ کرماس کیا ہیں، آپ کے پیچھے آپ کو ایسا ذائچہ کیوں ملا، آپ کو ایسا نصیب کیوں ملا، بہت سے سوالوں کے جواب، جو کہ کیونکہ اکثر لوگوں کا سوال یہ پوچھتا ہے کہ جب وہ زندگی میں مسلسل ناکام ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا کیوں نصیب ملا۔ اکثر لوگوں کو میرے سے گلا ہوتا ہے کہ آپ بتا تو رہے ہیں مشکلات پریشانیوں کا، تو ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہمارا گناہ کیا ہے، ہم نے کیا کہ ایسا کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایسا نصیب مل رہا ہے۔ تو اس کی وجوہات بھی ذائچے میں نظر آتی ہیں اور خصوصاً ویدک ایسٹرولوجی اس بارے میں گہرائی سے جواب دیتی ہے اور اس کی وجوہات، اور یہ آپ کے فور فادرز تک، آپ کے دادا پردادا تک، آپ تک اس سے بھی پچھلی نسلوں تک کے بارے میں بتاتی کہ یہ وجوہات ہوئی تھی، آپ کی فلاں پیڑھی میں یہ ایسے مسائل ہوئے تھے، اس کی وجہ سے آپ کو افیکٹ آ رہا ہے۔ جس طرح ہماری زندگی میں لوگ وراثت حاصل کرتے ہیں، اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے تو نہیں پتہ کہ وہ اس گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اگر اسے معلوم ہو تو کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہوا ہے یا کسی بڑے امیر شخص کے گھر پیدا ہو، اس کو وراثت بھی ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم وراثت حاصل کرتے ہیں یا اسے اپنے باپ دادا سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو ہمیں ان کے منفی مثبت معاملات کا بھی وصول کرنا پڑتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ویدک ایسٹرولوجی میں ان ڈیپتھ ڈیٹیل دیتی ہے۔ ذائچے سے ہم بنیادی طور پہ کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں، اس میں کیریئر کاؤنسلنگ، یعنی آپ کے کیریئر میں فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، آپ کے کیا۔ ایک چیز اور بھی سوال کا جواب دیتا جاؤں کہ یہ ہرگز غیب کا علم نہیں ہے۔ بہت سے سوال لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ غیب کا علم سے بتاتے ہیں یا ایسی چیزیں، یہ غیب کا علم ہے یا غیر شرعی چیز ہے۔ یہاں میں بالکل گائیڈ کرتا ہوں کہ بالکل یہ سائنٹیفک علم ہے اور ستاروں کی پوزیشن دیکھ کے آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر اپنی انسانی ڈاکٹر کسی مریض کے جسم میں دیکھتا ہے کہ ریڈ سیل کتنے، وائٹ سیل کتنے ہیں، اس کی بنیاد پر اس کی تشخیص کرتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے، یا کینسر کا مریض ہے تو اس کے کتنے سال زندگی کی رہے گی، تمام سوالوں کے جواب اس میں ملتے ہیں۔ تو اسی طرح اس علوم کے ذریعے بھی ہمیں ایک مکمل گائیڈ لائن ملتی ہے، ستاروں کی پوزیشن دیکھ کے ہم اپنی انرجیز کو سمجھ سکتے ہیں، اپنے انسانی چکراس کو محسوس کر سکتے ہیں، 7 چکراس ہوتے ہیں، ان کی انرجی کو سمجھ سکتے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کو سمجھ سکتے ہیں، کیریئر کون سا بیسٹ رکھتے گا، کون سا مضامین اختیار کرنا چاہیے، کون سا شعبہ اختیار کرنا چاہیے، شادی میں مشکلات تو نہیں ہے، صحت کے مسائل کی کوئی تو نہیں ہے، کون سے مضامین اختیار ہیں جس میں ہماری زندگی میں ترقی، گرومنگ ہو سکتی ہے، آگے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، کن لوگوں سے بچا جا سکتا ہے، کون سے لوگ مخلص ہیں، کون سے لوگ دشمن ہیں، اسم اعظم کیا ہے آپ کا، صدقات کون سے، وظائف کون سے ہیں، مبارک نگینہ جات کون سے ہیں، ترقی کا کون سا سال ہوگا، اس تمام سوالوں کے جواب آپ کو ستاروں کی انرجی کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بنیادی خلاصہ ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا علم ہے اور اس میں سے چند باتیں میں نے آپ کو مخصوص طور پہ آپ کو گائیڈ کی ہیں، باقی باتیں پھر کس ویڈیو میں شیئر کروں گا میں آپ سے۔ آج سوالوں کے جواب میں ڈسکس کرتے تو سب سے پہلے جو سوال آیا سلمہ کا ہے، سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ معاشی معاملات کے لحاظ سے، معاشی معاملات ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو مجھے معاشی طور پہ بتایا جائے۔ ان کا ذائچے کا انالیسس کیا تو ان کا سب سے پہلے پیدائشی ذائچہ دیکھا گیا، تو اس میں پیدائشی ذائچے میں ان کا برج قوس ہے، یعنی سیجیٹیریس ہے۔ ان کے ذائچے میں کیتو کی دشا چل رہی ہے، اور کیتو ایسا ستارہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی زندگی میں کچھ اپ سٹون لے کے آتا ہے، مشکلات لے کے آتا ہے، کمپلیکیشن لے کے آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے زندگی میں گروم نہیں کر سکتے۔ آپ ہارڈ ورکنگ تو بہت کرتے ہیں، محنت بہت کرتے ہیں، لیکن رزلٹ آپ کو نہیں ملتا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ دور ختم ہو رہا ہے اور اس دور، اگلا دور آپ کو وینس کا دور لگے گا، تو اس میں بہتری آئے گی۔
کیتو کی انرجی سے بچنے کے لیے خصوصی طور پہ ریمیڈیز کریں اور خصوصی طور پہ اس کے تلسمہ استعمال کریں. اور میں نے بتایا کہ یہ چیزیں ان کے معاشی مشکلات ہیں، اس کے لیے ہمارے ادارے کی طرف سے خصوصی تلسمہ دیے جا رہے ہیں، یہ فیس باللہ دیے جا رہے ہیں. ان کو سلسلہ یہ استعمال کر کے اپنے مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں. ان تلسمات پہ بھی ان میں جو نقوش ہوتے ہیں ان میں بھی اسم اعظم اور وظائف لکھے ہوتے ہیں، انہی کے نقوش بنائے جاتے ہیں اور خاص ساتوں میں بنائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے معاملات کو اللہ کے حکم سے ان کے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. کرنا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم صرف آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، رستہ دکھا سکتے ہیں اور روحانی تدبیر کر سکتے ہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور ان وظائف اور نقوش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی نیگیٹو انرجی پیدا ہو چکی ہے وہ ریڈیوس ہو جائے اور آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہو سکے. دوسرا سوال ہے شمائلہ، ان کو یہ پوچھتے ہیں کہ سارستی کا شکار تو نہیں ہے. ان کے ذائچے کے مطابق بھی دیکھا جائے تو یہ سارستی کا شکار نہیں ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ علوم مخفی اور جو ہے روحانیت کی طرح راغب ہوں، تو آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے گی. آپ مشتری کی دشا سے گزر رہی ہیں، طلسم مشتری اور مبارک نگینہ جو ہے یا لسوار آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر یہ نگینہ جات اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے ادارے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. یہ کچھ نگینہ جات ہیں، میں اپنے ناظرین کو فیس باللہ تقسیم کر رہا ہوں. اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی کمنٹس میں اپنا لکھ سکتے ہیں، اپنا نام بایو ڈاٹا دے سکتے ہیں، ہم فیس باللہ تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ. اگلا سوال ہے سدرہ رزاق کا، اولاد کے لیے پوچھا ہے. ان کے ذائچے میں کمپلیکیشن اولاد کے حوالے سے ذائچے میں ویش یوگ بن رہا ہے، خانہ اولاد بھی کمزور ہے. ریمیڈیز کریں، مبارک نگینہ اوپر پہنیں اور نقش نرینہ حاصل کر لیں. ادارے سے فون کر کے منگوا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اگلا سوال عامر نے پوچھا ہے کہ الوا طلسمات ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی شخص الوا طلسمات، روحانی نقوش، وظائف کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو دیے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے. اس سے آپ کو ذائچہ بنا کے مکمل گائیڈ لائن دے دی جائے گی. ان ویڈیوز میں تو ہم تو بنیادی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، مکمل تفصیلات ہر شخص کو نہیں دی جا سکتی، کوئی ٹائم کم ہوتا ہے. پرسنل ذائچے میں تقریباً ہم آدھا گھنٹے کا یا پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، باقاعدہ اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اس کو. وظائف، اسم اعظم، صدقات، سارے آنے والے وقت کے حالات و واقعات سارے کا گائیڈ لائن دیتے ہیں تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے، صحیح سمت میں موو کر سکے. تو جو لوگ بھی الوا طلسمات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا روحانی تدبیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. مہوش، ان کا سوال ہے جاب اور شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں. ان کی 60 کا دور شروع ہو چکا ہوا ہے. اس کے سے زندگی میں کمپلیکیشن مسائل آئیں گے، اپس ڈاؤن آئیں گے. شادی کا ذائچہ بھی کمزور ہے، شادی دیر سے ہوگی، اگر ہوگی تو اس میں علیحدگی کے ہونے کے امکانات ہیں. یعنی بعض لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپس ڈاؤن کا شکار رہتے ہیں، یا اگر کیریئر بوسٹ ہو جاتا ہے، کیریئر میں اگر بہتری آ جاتی ہے، شادی کے معاملات ڈسٹرب رہتے ہیں. تو شادی کے وجہ سے بڑا ریلیشن شپ کے لحاظ سے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے خصوصی ریمیڈیز کر لیں، ٹھیک ہے، اور جو خصوصی طور پر نقوش طلسمات منگوا لیں تاکہ جو ذائچے میں جو خانہ 7واں گھر ہے اس کے نیگیٹو انرجی ہائی لائٹ ہے وہ بیلنس ہو جائے. اس کے بیلنس ہونے سے اس کے معاملات میں بہتری آئے گی اور ان کے ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی اور اچھا رشتہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. شمی مختار، یہ ان کا سوال ہے کہ طریقے پیدائش معلوم نہیں ہے اور ان کو میرا نام کے لحاظ سے برج بتا دیں. اکثر لوگوں کو اپنے نام کے لحاظ سے برج معلوم نہیں ہوتا. نام کے لحاظ سے تو معلوم ہوتا ہے لیکن ڈیٹ آف برتھ سے معلوم، کیونکہ ڈیٹ آف برتھ انہیں معلوم نہیں ہوتی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنا کسی بڑے سے مشورہ کر لیں، ڈیٹ آف برتھ نکال لیں تو اس آ کے صحیح انالیسس ہو سکے. نام کے والے سے ان کا برج بنتا ہے برج دلف اور سیارہ زحل بنتا ہے، ان کا حکم سیارہ زحل ہے. یہ بھی کیوریس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 60 کا شکار ہے، اپ سٹون آئیں گے لائف ان کی زندگی میں، وہ بھی ریمیڈیز کر لیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. آگے عمار چودھری، ان کا سوال ہے شادی کب ہوگی. کہ ان کے شاید ذائچے میں شادی ہونے کے تو امکانات ہیں، شادی ہو بھی چکی ہوگی لیکن شادی کے بعد لڑائی جھگڑے کشیدگیاں ہوں گی اور کچھ اس میں ذاتی بھی غلطی ہیں. ان کو خصوصی طور پہ جن سے مخالف سے متعاطف رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ریلیشن شپ میں متعاطف رہیں، لمیٹڈ رہیں تاکہ شادی کے معاملات میں غلط فہمی نہ پیدا ہو. تو یہ ضروری ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری شادی شدہ زندگی اچھی گزرے، لیکن اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ذاتی کوشش میں شامل ہے نہیں. اکثر لوگ آج کل اپنی شادی کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئرس میں بھی انوالو ہوتے ہیں جو کہ شادی کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنی ذات پہ بھی لمیٹیشن لگائیں اور اپنے آپ کو شرعی طور پر منفی معاملہ سے بچا کے رکھیں اور ہر طرح کے غیر شرعی معاملہ سے بچیں تو تاکہ ان کے تعلقات میں بہتری آ سکے. زین فاروقی 60 کا بتا دیں، آپ کا پیدائشی ذائچہ برج سنبلہ ہے، پیدائشی برج سنبلہ ہے، قمری برج سور ہے، آپ 60 کا نہیں شکار ہیں. لیکن عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ جو شخص 60 کا شکار ہے وہی پیچیدگی کا شکار ہے.
بلکہ ذائچے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کمپلیکیشن کا باعث بنتی ہیں. اگر آپ جو ہے سارستی کا شکار نہیں ہے تو اپنے ذائچے کا انالیسس کرائیں کہ آپ کی زندگی میں پریشانی کیوں آ رہی ہیں. اس کے لیے آپ ریمیڈیز کر سکتے ہیں. صوبیہ سین شادی رشتے سے متعلق سوال ہے. آپ سارستی کا شکار ہیں, ذائچے میں راہو کیتو کی پوزیشن نیگیٹو ہے جس کی وجہ سے کمپلیکیشن آئیں گی, ریلیشن شپ اپس ڈاؤن ہوں گے, سیٹسفیکشن کا مسئلہ آئے گا. اور مکمل ریمیڈیز کریں, راہو کیتو کے تلسمن بنوا کے پاس رکھیں, ینتر ہوتا ہے ینتر کو بنوا کر پاس رکھیں. راہو کیتو کے جو آپ کے مخصوص اسٹون ہوتے ہیں, گاؤ میدکس اسٹون ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ لیسینا اسٹون, اس کے دونوں کو انگوٹھی میں جڑوا کے پہن سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ جو اگر آپ وسائل ہیں تو آپ ایمرلڈ اسٹون بھی استعمال کر سکتے ہیں. سمین فاطمہ, ان کا سوال ہے کہ کیا ہمارا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے. ان کا ذائچہ مکمل نہیں, ان کا بایو ڈاٹا مکمل نہیں ہے. آپ نے اپنے ہسبینڈ کا مکمل ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ بھیجیں تاکہ مکمل سوالوں کا جواب دیا جا سکے. اس ویڈیو میں بنیادی گائیڈ لائن دے دے گی. آپ اگر اپنا مکمل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں, مکمل تجزیہ کروانا چاہتے ہیں, دیے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو شکریہ. احمد شاہ.